از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو ٹاپ پرائرٹی پہ انٹینشن آتی ہے. تو اس کے اوپر ہونا چاہیے سیشن. کیونکہ جب ہم کام کرتے ہیں نا کوئی بھی, تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز, کام تو بعد میں آتا ہے, اس کی کوالٹی بعد میں آتی ہے, اس کی کوانٹٹی بھی کہیں آئی جاتی ہے بعد میں, چلے اس کا ریزلٹ بھی نکل آئے شاید, لیکن from where it starts from the intention, the right intention. اگر انٹینشن رائٹ ہے تو ٹھیک جائے گا, اگر انٹینشن رانگ ہے تو خراب ہوگا. تو اس لیے ہم اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ. جس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو اپنے دلوں کو آپ نے کھول لینا ہے, ٹھیک ہے, اپنے مائنڈس کو, اپنے ہارٹس کو اوپن کریں تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ یہ سارا کچھ اتر سکے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور ریکارڈنگ بھی اس کی انشاءاللہ مل جائے گی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو لائیو سنتے ہیں انہیں لائیو کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ نہیں مل سکتا آپ کو بعد میں نا, رائٹ. تو اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کریں ایز مچ ایز پاسبل آپ لائیو ہی اس کو اٹینڈ کریں انشاءاللہ. تو دیر از آور سیشن. فرسٹ جو ہے ہمارا پیوریفیکیشن آف انٹینشن از, مطلب اب کہہ لیں کہ اس کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں ہم, بہت زیادہ ہمیں سننے کو بھی ملتا ہے. ہماری مطلب ایوری ڈے لائف کے اندر ہم ہر کام تقریباً اپنی اسپیشلی اپنی عبادات کے اوپر اس کو بہت مطلب یہ ریلائی کرتا ہے. لیکن یہ صرف عبادتوں کے اوپر نہیں ہوتا نا, صرف عبادات کے اوپر نہیں, تو یہ ہر کام کے اوپر آپ کی انٹینشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. دا موسٹ بیوٹیفل پارٹ آف پیوریفائنگ آر انٹینشن از کہ آپ کوئی بھی کام میں انٹینشن کو پیور کر لیں اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر لیں تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے. ایون اف یو آر سلیپنگ, ایون اف یو آر ایٹنگ, اگر آپ بھاگ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کوئی بھی آپ دنیاوی تعلیم بھی لے رہے ہیں, آپ کھا بھی رہے ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو خوش کر رہے ہیں, ان کا کہنا مان رہے ہیں, تو یہ سب آپ کو آپ کی انٹینشن کے اوپر جب آتا ہے نا تو آپ کی رائٹ انٹینشن یہ سب عبادت بنا دیتی ہے. مطلب کین یو امیجن کہ ایک بندہ 24/7 hours عبادت میں ہے, جسٹ بیکاز آف انٹینشن, جسٹ بیکاز آف انٹینشن, یعنی کہ اس نے انٹینشن اپنی رائٹ ڈائریکشن میں رکھی ہوئی ہے, تو وہ اپنے سارے کام جو ہے وہ عبادات میں کاؤنٹ کروا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو عبادت میں کاؤنٹ کریں. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. یعنی اتنا پیارا یہ جو ہے وہ ہمارا دین ہے, اس نے اتنا مطلب ہمیں بیوٹیفلی چیزوں کو جو ہے وہ ڈیکور کرنے کا بھی موقع دیا نا, صرف انٹینشن بیسڈ کام ہو. تو سب سے پہلی چیز دین از سنسیئرٹی. یعنی دین کا کام, دین نام ہی سنسیئرٹی کا ہے. یعنی آپ اگر کوئی بھی کام دین میں کر رہے ہیں, پورا کا پورا جو ہمارا ریلیجن ہے نا اس کی بیس جو ہے وہ انٹینشن پہ ہے. اگر تو بیس خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا, جب بیس خراب ہوتی ہے تو بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہے, کچھ بھی نہیں بچتا. آپ کی بیس کے اندر آپ نے پراپرلی سیمنٹ نہیں ڈالا, یا پراپر آپ جو بھی انگریڈینٹس اس کے ہوتے ہیں وہ اگر آپ نے ٹھیک سے نہیں اس میں ڈالے, اس کو ایک پرفیکٹ بیس نہیں بنایا, تو وہ آپ جتنی بڑی مرضی اس میں جتنی اسٹرانگ اینٹیں لگا لے بلڈنگ کے اوپر, وہ کولیپس کر جائے گی, یعنی وہ کھڑی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو جو ہماری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے دین کی وہ سنسیئرٹی ہے, انٹینشن, سنسیئرٹی. اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said verily Allah has prescribed excellence in everything. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایکسیلنس پرسکرائب کی ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ہر چیز کو ایکسیلنس کے لیول پر کریں, ٹھیک ہے, بٹ احسان کے لیول پر, بٹ دس ایکسیلنس مسٹ کم ود پیور انٹینشن. یہ ایکسیلنس پیور انٹینشن کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم ہر کام پرفیکٹ کر رہے ہیں لیکن انٹینشن خراب ہو رہی ہے تو ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ. مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ پورا کا پورا کام آپ کا کسی مطلب کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا, ضائع ہو گیا, صرف آپ کی انٹینشن کے تھوڑا سا خراب ہونے کی وجہ سے. اوکے. sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala means there are certain requirements. okay, sincerity اللہ سبحانہ wa ta'ala سے اگر ہم بات کرتے ہیں sincerity کی, تو اس میں کچھ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے جس کو ہم کچھ ریکوائرمنٹس ہے جس کو ہم فلفل کرتے ہیں تو ہماری sincerity کو ہم کوشچن کر سکتے ہیں کہ am I sincere or not. ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں کچھ کوشچنس پوچھنے پڑیں گے خود سے. اوکے. مطلب ہم اپنے خود سے کچھ کوشچنس پوچھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, کچھ کوشچنس ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا کہ از دا ایکشن ڈن سنسیئرلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا میں نے جو کام کیا ہے, یعنی جو بھی میں کام کر رہی ہوں, اف ایم آئی ڈوئنگ والنٹیئر ورک, یا میں کوئی عبادت کر رہی ہوں, یا میں قرآن پڑھ رہی ہوں, یا میں دنیاوی کوئی اسٹڈیز کر رہی ہوں, کیا میں اس میں انٹینشن جو ہے جو میں نے کام کیا ہے وہ سنسیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. یعنی alone مطلب جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں نا تو سنسیئرٹی بھی توحید کی ہوتی ہے.
مطلب توحید بیس ہوتی ہے. آپ اس کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے. اگر آپ کی انٹینشنز کے اندر کہیں کوئی اور آ رہا ہے نا, مطلب آپ کی انٹینشنز کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہیں, کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے, ایون اف یور ہیڈ, ایون اف یور ٹیم ہیڈ, ایون اف یور ٹیچر, تو وہ کام وہاں سے خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. اوکے, تو فرسٹ کوشچن ہم کیا پوچھتے ہیں خود سے کہ کیا میں نے جو کام کیا ہے وہ سنسیئرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. The next one is the action done for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala? کہ میں نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے, کہیں میری خوشی کسی اور کام میں تو نہیں تھی, مطلب کسی اور کی خوشی میں تو نہیں تھی کہ میری تعریف ہو جائے یا مجھے ہیڈ ایڈمائر کر دیں یا پھر میں مطلب لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں. یہ ساری چیزیں بہت, آپ کو پتہ ہے یہ بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے یہ کام, لیکن ہم سیکھیں گے نا اس کو کہ ہم نے اس کو کیسے پیوریفائی کرنا ہے آل ٹائم. Then the third question is the action done for the sake of Allah in the best possible way? کہ میں نے ایکشن کو بیسٹ پاسبل وے میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. ایسا تو نہیں ہے کہ دین کا کام سمجھ کے اس کو میں نے لاسٹ پرائیورٹی پہ ڈال دیا ہے. ایسا تو نہیں کیا میں نے. یہ بھی ہم ایک کوشچن اس سے پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں, میرا جو انٹینشن ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن کیا میں نے بیسٹ پاسبل وے میں کیا ہے, کہیں لیسٹ پاسبل وے میں تو نہیں کر رہی میں اس کام کو. تو یہ بھی ہم کوشچن کریں گے اس سے. اوکے, the last question is the action done even partially to be seen or talked about by others. مطلب کیا میں یہ تو نہیں چاہ رہی کہ میرے ایکشن اس کام کے بارے میں کسی کو پتا چلے, کوئی دیکھے تو ایڈمائر کرے, یا کوئی کچھ لوگ میرے اس کام کے بارے میں باتیں کریں کہ ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ ویری ویل, یہ والنٹیئر ورک بھی کرتی ہیں, یہ تو یہ والا کام بھی کرتی ہیں. although we need admiration, we need مطلب اپریسیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے, ہم بہت, ہمارا دل کرتا ہے تعریف سننا, بالکل جو ہے وہ ایک آپ کو خوشی دیتا ہے, لیکن ڈیپ ان سائڈ یور ہارٹ یو ہیو ٹو فائنڈ دس کہ کیا یہ انٹینشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. آپ کی وہ جو اپریسیشن ہے وہ اس لیے ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کام کو بہترین انداز سے کر سکیں, لیکن مطلب آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں جو انٹینشن فٹ ہونی چاہیے نا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. رائٹ, گاٹ مائی پوائنٹ؟ یعنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں نا. اوکے, دین کمس ٹوورڈ, یہ 4 کوشچنس ہم نے پوچھ لیا خود سے. اوکے, یہ 4 کوشچنس ہم ہر کام سے پہلے کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے سیکھ لیا کہ ہم نے یہ سب کرنا ہے جب بھی ہم نے کوئی کام, کوئی ٹاسک پرفارم کرنا ہے, کوئی بھی والنٹیئر ورک کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اوکے, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام, دیکھیں ہم نے اپنی انٹینشنز دیکھ لی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی, موسٹ پرابلی یہ رویہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کوئی کام دین کے لیے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم فلاڈ چیزیں جو ہوتی ہیں, یعنی جو کسی کام کی نہیں ہوتی, وہ ہم دیتے ہیں دین کے لیے. جیسے ٹائم, ہم تو آپ کے لیے والنٹیئرس تو ایک اسپیشل کیس ہے نا, وہ تو ہے, لیکن جب ہم اللہ کے دین کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, کہیں ہم اپنا مطلب آپ کہہ لیں کہ لیفٹ اوور تو نہیں دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, مطلب اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, جیسے سورۃ بقرہ 267 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو, ہاں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم صاف ستھرا اور جو ارن کرتے ہو نا تم, وہ جو تمہارے لیے زمین سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تم لگاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, مطلب اس کو دین پر لگاؤ. اوکے, اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, and do not aim at getting anything which is bad. اور یہ انٹینشن نہ رکھو, یہ اپنا گول نہ رکھو, یہ قصد کبھی بھی نہ کرو کہ جو چیز تمہارے کسی کام کی نہیں ہے, جو مطلب آپ کے لیے کہ لیفٹ اوورز ہیں یا خراب ہے یا میرے تو کسی کام نہیں ہے, مجھے پسند نہیں ہے, وہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مطلب اس رستے میں دے دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے سرو کریں. یہ تو ہمیں موقع ملتے ہیں, یہ ہمیں اس کی کریونگ ہونی چاہیے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم کام کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, موسٹ پرابلی یہی کیسز دیکھے جاتے ہیں کہ ہم اپنا لیفٹ اوور دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب ہمیں معاف کرے, ہم پتہ نہیں ایسے کیوں ہیں, ہماری نیچرز ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم بچی کچی چیزیں جو ہیں وہ دین کے نام پر دیتے ہیں. اور ان آرڈر دیٹ آؤٹ آف اٹ یو میں گیون اوے سم تھنگ. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں اس میں سے کچھ دیا جائے نا, یہ جو تم دیتے ہو, یہ جو تم میرے رستے میں دیتے ہو, یہ تمہیں دیا جائے نا, تو تم کبھی بھی نہ اس کو لو ایکسپٹ ود کلوزڈ آئیز. مطلب صرف اگر اس لیے لو, تبھی لوگے جب تمہاری آنکھیں بند ہو, یعنی تمہیں نظر آئے تو ایسی وہ تم مطلب ایک کہہ لو کہ ہستہ خال چیزیں ہم دیتے ہیں دین میں کہ اگر ہمیں دکھ جائیں, وہ کوئی ہمیں دے, ہم کبھی بھی نہ لیں. اچھا یہی دینا تھا مجھے, اتنا خراب, یہ بھی کوئی گفٹ ہوتا ہے, یہ بھی کوئی کسی کو دیتا ہے بلا. مطلب ہم پسند نہ کریں تو ہم کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ایسی چیزیں دیتے ہیں.
تو بلیو می کہ آپ یقین کریں، مطلب مسجدوں میں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، پھٹے ہوئے قالین بھیج دیتے ہیں لوگ، جو 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 ڈسٹ بن میں، مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ پھینکنے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ صرف اس لیے بھیج دیں کہ چلیں شاید مسجد ہی کسی کام آ جائے. یعنی اللہ اکبر، آپ نے دین کو اتنا مطلب وہ کر دیا، ڈی ویلیو کر دیا ہے کہ آپ وہاں پر آپ مطلب پھٹے ہوئے قرآن بھیج دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اتنی یوز لیس چیزیں، ٹوٹی ہوئی کرسیاں ایون. مطلب از دیٹ ریکوائرڈ ان دین؟ مطلب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دین کے لیے یہ چیزیں دیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں وہ کیا دیں گے؟ جب سب کچھ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو پھر ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو جب بھی دین کے لیے کچھ بھی کریں، ابھی تو ہم موسٹ پرابلی ہم سب اسٹوڈینٹس ہیں نا، تو جب بھی ہم دین کے لیے کچھ کریں تو یاد رکھیں اپنا بیسٹ دیں، ٹاپ پرائرٹی پہ. لیکن ہمارے ساتھ موسٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم بھی اسپیئر ٹائم دیتے ہیں. اور میں تو کہتی ہوں میرا تو بس چلے نا تو میں اپنا سارا کا سارا ٹائم انکلوڈنگ مائی ایٹنگ ٹائم، سلیپنگ ٹائم، ہر چیز یہ دین پہ لا کے نا دین کو لگا دو. اگر ہم پیسہ مال نہیں دے سکتے، ہم اتنے نہیں ہیں، ابھی ہم اسٹوڈنٹس ہیں یا ہم اتنا نہیں کماتے، تو ہمیں اپنی پھر بھی اپنا بیسٹ دینا ہے. جتنا ہم دے سکیں اس میں سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم بیسٹ دے رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں کریکشن کی بھی ضرورت ہے ہمیں. اوکے، دین ڈو ناٹ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said do not be concerned with the smallness of a deed, rather be concerned with the acceptance of that deed. کبھی بھی اپنے جو ڈیڈ ہے، جو آپ نے عمل کیا ہے، اس کے چھوٹا ہونے پہ آپ کبھی بھی نہ کنسرن رکھیں کہ وہ چھوٹا کیا ہے میں نے، پتہ نہیں یہ قبول ہوگا ہی نہیں، بلکہ اس کی ایکسیپٹینس کے اوپر مطلب کریں. چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایکسیپٹینس نہیں، یور انٹینشن بیسڈ ایکسیپٹینس، آپ کی انٹینشن کیا تھی اس کے اوپر فوکس کریں. کوالٹی بیسڈ کام چاہیے، کوالٹی بیس جو ہے وہ عبادات بھی، والنٹیئر ورک ہو، وہ کوئی بھی کام ہے وہ کوالٹی بیس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے. کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر ان دین، کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. مطلب آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو شروع ہی بڑے سے کروں گی، نو، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بڑے سے شروع نہیں ہو سکتا. مطلب آپ کو چھوٹے چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپ سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور بیبی اسٹیپس جتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور جتنے انٹینشن میں آپ کلیئر ہوتے ہیں، اتنا آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. مائٹ پاسبل ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ یقین کریں کہ ایک انسان ایک مسجد بنوا رہا ہے، اس کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے مسجد بنوائی، اٹس اے بگر ٹاسک، مطلب بہت بڑا کام ہے دین کے لیے، آپ دین کی خدمت کریں اور ایک مسجد بنوا رہے ہیں، کوئی مدرسہ بنوا رہا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ کام کرے. مائٹ پاسبل اس کی انٹینشن میں کوئی خرابی ہے، اسی مسجد میں کوئی جھاڑو لگانے والا، اس کی انٹینشن اتنی پیور ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے رینک میں ہائی کریں گے اور دوسرے کو لو کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی انٹینشن کو میں نے دیکھا تھا، اس کا تو کام نہیں تھا اتنا، شاید وہ صرف واش روم صاف کرنے والا ہو، صرف جھاڑو دینے والا ہو. دین کا کام آپ دیکھیں، دنیا میں تو ہم ایسے ہی ہمیں نظر آتا ہے نا کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ دکھے گا، لیکن ان کیس آف دین اٹس ٹوٹلی اپوزٹ. جتنا کم ہے اور وہ پیور انٹینشن کے ساتھ ہے، آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. اوکے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کرنا ہے، اور ایکشنز آر بائی انٹینشنز. دا موسٹ امپورٹنٹ چیز جو مجھے اتنی انٹینشن کے اوپر کام کرنے کے لیے جو وہ کہتے ہیں نا کہ بوسٹ اپ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بک اٹھا لیں، حدیث کی یا فقہ کی، وہ کس سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ لیٹ اسٹارٹ ود حدیث آف انٹینشن. کوئی بھی بک آپ پڑھتے ہیں نا، آپ اس کو اسٹارٹ میں ذرا اوپن کر کے اس کو دیکھیے گا کہ سب سے پہلے فقہ کی یا کوئی بھی حدیث کی کتاب، وہاں پر حدیث مینشن ہوتی ہے انٹینشن کی. آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا یہ، I have heard the messenger of Allah سبحانہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ says actions are according to intentions and everyone will get what was intended. Whoever migrate with the intentions for Allah and his messenger, the migration will be for the sake of Allah and his messenger. And whoever migrate for worldly gain or to marry a woman, then his migration will be for the sake of whatever he migrated for. Very clear. مطلب اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم اتنا اس کو پڑھ چکے ہیں کہ ایکشنز کو انٹینشن کے اوپر جو ہے وہ میئر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں ایکشنز کو انٹینشن کے اوپر میئر کیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی کام ہم کرتے ہیں نا اس کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے. جو بھی مائگریٹ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے نبی کے لیے، تو اس کی مائگریشن اسی کے لیے لکھی جائے گی. لیکن اگر کوئی مائگریٹ کرتا ہے کسی اور پرپز کے لیے، تو اس کی مائگریشن اس پرپز کے لیے لکھی جائے گی، ناٹ فار دین. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ سارے دین کا کام کر رہے ہیں تو ایسے کرتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا بہت کروا دیتا ہوں، چلو وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، تھوڑی میری بھی واہ واہ ہو جائے گی. اگر ہم یہ کریں یا ہماری انٹینشن ہو کہ چلو میرا بھی نام آ ہی جائے گا نا ٹیم میں تھوڑا سا،
میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ، اتنی بوسٹنگ ٹیم ہے، اتنی ماشاءاللہ آپ کہہ لیں کہ کوئی بڑی آپ کہہ لیں پلیٹ فارم ہے، کوئی بڑا پلیٹ فارم کام کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ تھوڑا بہت کام کر دیں جسٹ بیکاز کہ وہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. اگر میں کسی کو بتاؤں تو یہ بتاؤں کہ یہ ٹیم ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے اور اتنا بڑا ان کا پلیٹ فارم ہے، تو میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں یا کام کر رہی ہوں. تو آپ کی کیا لکھی جائے گی انٹینشن؟ ہماری کیا انٹینشن لکھی جائے گی کہ اس نے نام کمانے کے لیے بولا. اور اس کے علاوہ پھر ایک اور حدیث انہی فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ روز قیامت 3 طرح کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے نا. ایک ہوگا عالم، ٹھیک ہے، ایک ہوگا عالم جو کہ علم جس نے بہت زیادہ لیا تھا. ایک ہوگا مارٹائر یعنی شہید ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں نا وہ ہوگا. اوکے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ہوگا ہمارے پاس ایک اور تھا تھرڈ پرسن مجھے ذہن سے نکل گیا، ہاں ویلتھی مین جس نے بہت سے مال جو ہے وہ بہت زیادہ مال جو ہے وہ دیا تھا اللہ کے راستے میں. تو ان تینوں کو جہنم میں لے کے گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے معاملات پہلے پوچھیں گے نا کہ تم نے کیا کیا. تو وہ تینوں اپنی اپنی صفائیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے جان دے دی. ایک کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اپنا سارا مال آپ کے لیے دیا. اور تیسرا کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے علم لیا، بہت سارا علم لیا، دین کا علم لیا اور دوسروں کو بھی دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے آل آف یو آر لائرس، تم سب جھوٹے ہو، تم لوگوں نے انٹینشن ہی خراب رکھی، انٹینشن خراب تھی. عالم نے یہ سوچا تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے. مارٹائر جو شہید ہوا اس نے یہ سوچا تھا کہ مجھے شہید کہا جائے گا مرنے کے بعد، ماشاءاللہ یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، دیکھیں مطلب ان کو یہ ملے گا اور ان کو یہ ملے گا. اور اسی طرح جو ویلدی مین ہے وہ بھی اس نے بھی اسی لیے پیسہ لگایا کہ لوگ کہیں کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اتنے پیسے لگاتے ہیں دین پہ. تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہیں گے پھر اس کو ان کو گھسیٹ کے لے کے جاؤ جہنم میں. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب آپ سوچیں کہ وہاں کلیئرلی اللہ تعالیٰ مینشن کریں کہ ایسا ہوگا اس روز قیامت، یہ آپ کو مناظر دیکھنے کو ملیں گے. تو ہم یہاں پر کیا کریں؟ وی ہیو ٹو کلیئرفائی آر سیلس کہ اپنی انٹینشن. یہ مشکل ہے، آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی انٹینشن کو بار بار پیوریفائی کریں بار بار، کیونکہ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی مشکل تھا نا. تو یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی مشکل تھا. کچھ مطلب ایک مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا ایگزیکٹلی جو تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، کوئی تھے تبا تابعین میں سے تھے. انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام جو مجھے لگتا ہے نا وہ ہے انٹینشنز کو پیوریفائی کرنا، کیونکہ انٹینشنز پیوریفیکیشن اتنی مشکل ہے کہ جو مطلب میں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہوں. مجھے نا ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ان کا نام، میں نے پڑھا بھی تھا پر مجھے بھول گیا. پر مجھے ان کی باتیں یاد ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار خود کو ریئلائز کروانا پڑتا ہے، مجھے پیوریفائی کروانا پڑتا ہے انٹینشنز کو بار بار. اتنے بڑے بڑے عالم دین جو تھے ان کو اس معاملے میں مشکلات ہوتی ہیں، تو ہم تو پھر بہت ہی مائنر سے ہیں، علم بھی پورا نہیں ہے ابھی، تو بہت سٹارٹنگ میں، بہت انیشیٹر ہیں ابھی تو ہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے، بہت آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری انٹینشنز کو پیوریفائی کرے. یہ جو کام ہم کریں نا، انٹینشن کی پیوریفیکیشن بہت ضروری ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر لے، اپنے لیے خالص کر لیں. جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پلیز پیوریفائی می فار یور سیلف، یعنی میرے دل کو، میرے دماغ کو، میرے کام کو، جو بھی میں کام کروں تو میری انٹینشنز پیوریفائی رہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اپنی انٹینشن کو مینٹین رکھیں، ٹھیک ہے، سنسیئرٹی کو مینٹین رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ 3 اسٹیپس ہم فالو کریں گے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو دیز 3 اسٹیپس آر فار یو اینڈ فار می، ٹھیک ہے، فار آل آف یو اینڈ فار می، کہ ہم 3 اسٹیپس کو فالو کریں گے. کہ سب سے پہلے تو بیفور دا ایکشن سے پہلے کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، جیسے لیٹس سے کہ مجھے میری ہیڈ نے ٹاسک دیا ہے اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو میں کیا کروں گی؟ سب سے پہلے کام کرنے سے پہلے میں کیا کروں گی کہ اپنی انٹینشنز کو کلیئرفائی کروں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، یہ دین کا کام ہے اور اس سے دین کو سربلندی ہو. میرا چھوٹا سا ٹاسک، ایون اف آئی ایم ریکارڈنگ سم تھنگ، یعنی جیسے میں کوئی اٹینڈنس ریکارڈ کر رہی ہوں گروپ کے اندر، کچھ بھی نہیں کر رہی، میں چیکنگ کر رہی ہوں کسی چیز کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام آپ کے لیے ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کام کتنا آپ کے اسکیل میں ہیوی ہوگا، پر میری انٹینشنز کلیئر ہوں گی انشاءاللہ. اوکے، یہ آپ کا ہو گیا کام سے بالکل پہلے کا اسٹیپ. اسٹیپ نمبر 2 از ڈیورنگ دا ایکشن دیئر از دا سنسیئرٹی آف اتباع. اسٹیپ نمبر 2 از کہ ایکشن کے دوران جو آپ کام کر رہے ہیں نا وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا ہونا چاہیے. کوئی بھی کام آپ کریں، قرآن پڑھے ہیں، آپ نماز پڑھے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو سننا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ٹیچنگ آف قرآن اینڈ فالوئنگ دا گائیڈنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو گیا ہمارے پاس
سیکنڈ پارٹ، فرسٹ پارٹ بفور دا ایکشن، سیکنڈ از ڈیورنگ دا ایکشن. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں یہ صحیح کام کر رہی ہوں، از اٹ اکارڈنگ ٹو سننا، از اٹ اکارڈنگ ٹو قرآن، کہیں وہ اگینسٹ تو نہیں جا رہا قرآن اور سنت کے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از آفٹر دا ایکشن. آفٹر دا ایکشن آپ نے شکر بھی ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. ہمیں یاد ہونا چاہیے جو ہم نے کام کیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی تو ہم نے کام کیا ہے. ادر وائز آئی واز ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ، مطلب میں تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں یہ کام کروں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو تھرڈ آپشن ہے، تھرڈ جو اسٹیپ ہے وہ یہ فالو کرنا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گائیڈنس دی تو میں نے یہ کام کیا. مطلب ہم جیسی، اور اب یقین کریں ہم جیسی کتنی لڑکیاں ہیں مطلب جو ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، کوئی کسی کام لگا ہے، کوئی کسی کام لگا ہے، بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کام میں آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اٹس دا اونلی Allah's will کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یا ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہم میں سے کوئی بھی پیدا ہوتے ہی تو ایسا نہیں تھا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے کھولے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو یہ 3 کام کریں گے ہم. گاٹ اٹ؟ اگری؟ اب ہم یہ 3 چیزیں فالو، 3 اسٹیپس یہ فالو کریں گے. جب بھی کوئی کام کریں سب یہ فالو کریں گے انشاءاللہ. اوکے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اس کام کو. اوکے تو ہم کیا کریں گے کہ اب 3-4 اور چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے. ٹرین دا سول ناٹ ٹو کریو پریز آف اور ایڈمائریشن. اپنے آپ کو آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ نہیں مجھے ایڈمائریشن نہیں چاہیے، مجھے تعریفیں نہیں چاہیے. آلدو آپ کی تعریفیں ہوں گی، یہ پوائنٹ یاد رکھیں. اور یہ بری نہیں لگتی کسی کو، لیکن آپ نے دماغ کو ٹرین کرنا ہے کہ نو مجھے تعریفوں سے سروکار نہیں ہے. اوکے کسی نے کی، اٹس اوکے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں میری محبت ڈالی ہے، ان کو کام پسند آیا، الحمدللہ اٹس ویل اینڈ گڈ. بٹ کریو نہیں کرنا. کبھی نہیں بھی ہوتی تو اٹس اوکے، نو میٹر کسی نے نہیں کی تو نو میٹر. اوکے مطلب ہر ٹائم ہر بار آپ کی تعریفیں نہیں ہوں گی. اوکے ہر بار آپ کو نہیں ایڈمائر کیا جائے گا. مائٹ پاسبل کہیں آپ بلیک کر جائیں اور آپ کی تھوڑی سی مطلب وہ کہہ لیں کہ کرٹیسزم بھی آپ کو فیس کرنا پڑ جائے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا، تو اٹس اوکے. میری انٹینشن پیور تھی، میں نے جس انٹینشن کے ساتھ کام کیا تھا اگر وہ نہیں اس کا رزلٹ اچھا نکلا تو اٹس اوکے، اللہ نوز بیسٹ. الحمدللہ اس سے آگے نکل آئے. تو یہ کام ان نیو چھوٹے چھوٹے بیبیز کے لیے ہیں جو بھی ہمارے پاس آئے ہیں، ابھی بیبی اسٹیپس لے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے ان کے لیے. ٹھیک، تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے کریو نہیں کرنا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. آپ کا جتنا اسٹرانگ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوگا اتنا آپ اس کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے. اوکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اسٹرانگ کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کب بنتا ہے؟ جب ہم اس کے دین کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو دا بیسٹ کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ از قرآن. اس کو فالو کریں. اگر ہم میں سے کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے تو ڈو کم فار دیٹ، نکلیں اس کے لیے، اپنے آپ کو کھپائیں، قرآن کے لیے کھپائیں. پھر آپ یہ والنٹیئر ورک زیادہ دیر تک کر پائیں گے. ادروائز کام یہ جو اللہ کے دین کے کام ہے نا، یہ تب تک ہوتے رہتے ہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن رکھتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کھو دیتے ہیں نا، پھر ہمارا یہ کام بھی کہیں کھو جاتا ہے. پھر ہم یہ کر نہیں پاتے، کہیں پرابلمز آ جاتے ہیں، کہیں ہرڈلز آ جاتے ہیں، کہیں فیملی ایشوز آ جاتے ہیں، کہیں آپ کا خود دل نہیں کر رہا ہوتا. تو اس سے ہم نے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے یا جو ہمیں فائدہ دے سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ. تب ہماری یہ جو انٹینشن ہے وہ کلیئر ہوں گی. تب ہم پریز یا ایڈمائریشن کو پیچھے ڈال دیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسٹ ریوارڈ دینا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا. اگر آپ کی ہیڈ بھی آپ کو یا آپ کی لیڈر بھی آپ کو بہت تعریفیں کر رہی ہیں تو وہ بھی تعریفوں کے سوا آپ کو کچھ نہیں دیں گی. تو تعریفوں سے یہ نہ ہو کہ ہماری نیت خراب ہو جائے. تو اس لیے آپ نے شروع سے انٹینشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تعریفیں ہوں گی، آپ کو ملے گی بھی، آپ کو اپریسیشن بھی ملے گی، آپ کو ایڈمائر بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن آپ ہماری نیت جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انشاءاللہ. اوکے یہ ہو گئی. اور کچھ دو پوائنٹس اور ہیں. ٹرین دا سول ناٹ ٹو کریو وٹ پیپل پوزیسز. یہ بہت پرابلم ہے بھائی ہمارا. پیپل پوزیشن بہت ایشو ہے یہ ہمارے ساتھ. لوگ کیا کہیں گے، یہ ٹھیک کہتی ہے، یہ نہیں کہتی، اس نے مجھے کرٹیسائز کر دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا. یہ ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم پیپل پلیزر ہوتے ہیں نا. اپنے آپ کو یہ سکھائیں، یہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے اندر یہ کنوکشن ایڈ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کچھ، ہم سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اسی نے سب کچھ دینا ہے، اسی نے ہمیں جو ٹریئرز دینے ہیں، اسی نے ہمیں جو ہے ہمارے لیے ہر کام اسی نے کرنا ہے. تو لوگوں کو دل و دماغ سے نکال دیں کہ ہر معاملے میں، صرف اس معاملے میں نہیں،
ہر معاملے میں لوگوں کو دل و دماغ سے نکال دیں کہ یہ مجھے کچھ دے گا، یہ مجھے کچھ میرا کچھ فائدہ اس سے ہوگا، میری کچھ اس سے ہو سکتا ہے کہ مدد ہو جائے. نو. ٹھیک ہے. تو تعریفیں کسی بھی انسان کی نا تعریف اس کے منہ پہ چاہے نہ کریں، کوشش کریں اس کے منہ پہ کم ہی کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے منہ پہ کوئی آپ کی تعریف کرے تو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے. آپ ان کے سامنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، اٹس اوکے، اٹس ویل اینڈ گڈ. آپ ایڈمائر کریں خود کو، اور مطلب ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو تھوڑا بوسٹ اپ کریں، لیکن ڈیپ ان سائڈ یور ہارٹ یہ آپ کی انٹینشن جو ہے نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میری تعریف ہو رہی ہے اور واہ واہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ، تو یہ ہم نے کام کرنا ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے 2 منٹ دے دیجیے، اذان کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.